इमरान खान की अडियाला जेल में खुफिया मुलाकात हुई है और मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत से है, कोई आम शख्सियत नहीं है। और उसमें जो इंकशाफात किए हैं बड़ी हैरान कौन है और उसके बारे में लोगों का क्या राय थी और उसने तमाम लोगों की राय को बदल के रख दिया है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नीलामी का मामला है और वो नीलामी क्या है और उससे मुआशरे को क्या मिलने वाला है, बड़े सवालात उठा दिए हैं इस पे। काजी के ऊपर जो है इस बात ने कि क्या वो सिर्फ इंसाफ देने आया है, जिसके बारे में बड़ी बातें की जाती थी, क्या सिर्फ वो भी ड्रामाबाजी ही साबित होगा। और इसके साथ साथ जो बुशरा बीबी के हवाले से और लतीफ़ खोसा के हवाले से जो एक ऑडियो फोन जो लीक हुई है, वो किसके फ़ोन से लीक हुई है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और वो भी बड़ी हैरान कुन बात है। और उसके मकासद क्या हैं और वकला के दरमियान जो एक इंतशार फैलाने की एक साजिश है, वो भी बेनकाब हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहले मैं आपको बताऊँगा कि इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान से एक खुफिया शख्सियत जो है, उनकी मुलाकात हुई है और वो शख्सियत कोई आम नहीं है। और उन्होंने इमरान खान के बारे में बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात क्या हैं और आने वाले वक्त में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करनी है। और उसके साथ साथ जो ऑडियो लीक का मामला है वो क्या है और फिर इस जो दूसरा वकला के दरमियान जो लड़ाई है, उसका अक्सर मकसद क्या है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और उसमें क्या मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब की एक बात सामने आई है, एक उनका ट्वीट सामने आया है। उस ट्वीट के बाद ट्वीट का एक बड़ा तांता बन गया और बड़ी अहम बात थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, जस्टिस काजी फाज ईसा साहब, उन्होंने कहा कि जी जो उनको गाड़ियाँ मिली हैं, जो एक पंजाब हुकूमत की तरफ से और दूसरी एक उनके पास गाड़ी है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये गाड़ियाँ जो हैं वो उनको नीलाम कर दिया जाए और इस गाड़ियों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खरीद कर वो लगा दी जाए। सवाल यहाँ पे लोगों ने फिर एक बड़ी लोगों की एक जो है पूरी एक ट्रैफिक और इस ट्वीट के नीचे आ गई और उन्होंने बड़ी बातें करना शुरू की और बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं भी कहता हूँ कि जिससे कहा जाता है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड का मतलब यही होता है कि इंसाफ से जो ताखीर होती है वो इंसाफ से इनहराफ के मुतरादिफ होती है। काजी साहब से हमने इसलिए नहीं कहा था इस तरह की, हमारे पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने यही बातें की, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। बहुत से इस 24 करोड़ आवाम के ऊपर बड़े लाखों जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं। और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या वो इस चीज़ की मुतकाजी है कि क्या इस तरह की बातें की जाएँ, जो चीज़ें हैं वो बेचकर कौम को दी जाएँ। इसके बारे में तो ये भी कहा जाता है ना कि जो है वो खैरात से कौमों की कभी तरक्की नहीं करती, ना उनकी जो गुर्बत है वो ख़त्म होती है, बल्कि जो है इंसाफ देने से जो है वो मुआशरा जो है वो तरक्की पाता है, वो कौमें जो है वो बाम अरूज को पहुँचती हैं। लेकिन यहाँ पे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब के इस बयान ने मुझे क्या चाहिए पाकिस्तान को, किस चीज़ की मुतकाज़ी है, क्या हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं, किस तरह का सियासी कल्चर जो है और पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो सियासत के साथ जमहूरी अमल के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से मुख्तलिफ ताकतें जो हैं वो मिल के जो है वो सियासत जो है उसके अंदर जो सियासी लोग हैं उनके साथ जो उनके साथ अगवा किया जा रहा है, उनको जो उनके साथ जो बयानात उनके दिलवाए जा रहे हैं, ये तमाम बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके मुतालिक कभी भी मुझे एक बात मैं आपके साथ इस हवाले से शेयर करता हूँ कि काजी साहब जब शेख रशीद साहब आए हैं या दूसरे लोग पेश होते हैं तो उनसे आप सवाल नहीं करने देते उनको, अगर खामोश रहें, आप बोलें आप बोलें आप बोलें, आप लोगों को बोलने नहीं देंगे, आप अपनी मर्जी से डिक्टेट करेंगे। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इस तरह की जो बातें बड़ी इसके ऊपर सवालात उठ जाते हैं कि लोग सवाल करते हैं कि ये क्यों नहीं बोला दिया जाता। आप उनसे पूछते हैं कि आपको अगवा किया गया, आपने जो चिल्ला काटा है वो चिल्ला कहाँ काटा? कौन आपको लेके गया? कौन किसने आपको छुड़वाया? आपसे प्रोग्राम किसने करवाया? ये तमाम बातें आपसे सवालात थे और आप उसमें बड़ा जो वो दबंग किस्म का आपका फ़ैसला होता और आप फिर जो है वो तमाम जो लोग थे उससे समझ आती कि काज़ी फ़ाज़िल साहब जो हैं वो अपना हक़ पूरा अदा कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ नहीं मिल रहा उसके पीछे ताख़ीर के पीछे जो है वो क़ुव्वतें हैं, वो भी वो भी सामने आ जाती। लेकिन आप जिस तरह कर रहे हैं इस तरह नहीं होता। मैंने पहले कहा कि आप इंसाफ दें, खैरात की ज़रूरत नहीं है। इस कौम को खैरात की गोलियाँ दी गई हैं आज तक 75 सालों के अंदर, लेकिन कुछ नहीं मिला। बात ये है कि इंसाफ चाहिए। आप जिस तरह से 90 दिन का आईन और कानून की बात है, कौम के आपसे ये चाह रही थी कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आएँगे, वो एक उम्मीद है। लेकिन वो 90 दिन का तो मामला बहुत दूर की बात है। अब तो ये महसूस होता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन तो दूर की बात, 8 फरवरी वाला जो दिन, जो तारीख दी गई है,
کیا وہ بھی اب محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ بہت سی جو ہیں وہ افواہیں اس طرح کی پھیلائی جا رہی ہیں، اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے الیکشن کو مزید جو ہے وہ تاخیر کا شکار کر دیا جائے۔ آپ اس طرف آئیں، لوگوں کو آپ نے یہ کہا تھا نا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی عمل اور جس طرح سے جو ہے وہ جوڑ توڑ کا عمل جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، یہ تمام چیزیں کہاں تک کون برداشت کرے گا؟ اس طرح اگر آپ اس کو کون مانے گا؟ اس کو آنے والے وقت میں تاریخ آپ کو کس الفاظ میں یاد کرے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عوام، جو میڈیا اور ہمارے ساتھ جو میڈیا کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ پاکستان کا جمہوری عمل اور پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے اس کے اوپر آپ کو ایکشن لینا چاہیے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا گاڑیوں سے۔ اور آپ بھی وہی والی بات ہے کہ جس طرح ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ کرتے ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ججز کے لیے اسپیشل روٹ بنائے گئے ہوتے ہیں اور پروٹوکول کے ساتھ وہ اپنے وہاں پہ پہنچتے ہیں، لیکن آپ گاڑی پیچھے کھڑی کرتے ہیں اور کھڑی کر کے آپ وہاں سے آتے ہیں اور پھر وہاں پہ میڈیا آپ دیکھتا ہے اور پھر وہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں۔ واجی ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ تو 1 لیٹر پیٹرول اور لگ جائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ وہ پیٹرول دینے کے لیے قوم تیار ہے، قوم نے خون دیا آج تک، لیکن وہ کچھ نہیں ملا اس قوم کو لیکن قوم آپ سے انصاف چاہتی ہے، وہ کہتی ہے پیٹرول جو ہے وہ 1 لیٹر ہم اور دے دیں گے، لیکن انصاف جو ہے وہ ہمیں کون دے گا؟ 75 سالوں کے اندر انصاف اس قوم کو نہیں ملا۔ دوسری بات جو اب سے آگے چل کے یہ کرنی تھی، یہ تو بڑی بات ہو گئی، مجھے امید ہے کہ یہ بات ہماری جو ہے وہ پہنچے گی اور اس کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر کان دھرا جائے گا۔ لیکن دوسری بات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ایک بڑی اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی اور ملاقات میں اس نے بڑے انکشافات کیے ہیں، اور وہ انکشافات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ حیران کن کر دینے والے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، خاص معالج ہیں عمران خان صاحب کے۔ وہ جب ان سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد انہوں نے جب عمران خان کے بارے میں بتایا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر وقت گزارنے کے بعد بالکل فٹ ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی تھی پہلے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب ان کو پکڑا جائے گا تو پھر ان کے متعلق ان کو الزامات بھی لگائے جا رہے تھے کہ وہ کس طرح کے ایڈکشن کا شکار ہیں، تو پھر وہ چیخیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بلڈ پریشر، ان کی صحت، ان کی ہر چیز 100% ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار بالکل نہیں ہے۔ بالکل انہوں نے کہا کہ بالکل وہ تندرست و توانا ہے اور کسی قسم کا کوئی عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے پریشر نہیں لیا۔ تو انہوں نے یہ کہا، میں یہ بات اس حوالے سے آپ سے شیئر کرنا لازم تھی، تو اس سے پہلے ہم ایک سابق وزیر اعظم جو تھے ان کا ویسے تو پورا ٹریک ریکارڈ ہی اسی میں موجود ہے کہ جب بھی جیل آئی ہے تو وہ ان کے جو حالات بنے ہیں وہ تاریخ اس کی جو ہے وہ گواہ ہے۔ لیکن اب جو پچھلی جب یہ یہاں سے بیمار بن کے گئے تھے تو وہ جب ان کو پیش کیا جاتا تھا تو روزانہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے، ان کے جو معالج تھے، کہ اب جو ہیں وہ بڑی مشکل ہے ان کا بچنا، کہیں ان کی جان کو خطرہ ہے اس سابق وزیر اعظم کی، اور ان کے پلیٹلیٹس کا بڑا معاملہ آیا تھا۔ وہ تمام معاملات جو تھے وہ آپ کے سامنے تھے، اور وہ آخر کار جو کیا ہوا، کبھی کابینہ کے اندر باتیں ہوتی تھی کہ اگر یہ ہوا تو یہ کہیں گلے نہ پڑ جائے، پھر اس کو یہ طرح کی تمام باتیں، اور ان کا ویسے ریکارڈ یہ بتاتے ہیں ان کے ساتھی کہ جیل کے وہ بہت ہی جو ہے نا وہ کمزور ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا دلیر شخص ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا، مجھے بھی یہ محسوس ہوتا تھا جب زمان پارک کے اندر میں بھی کہتا تھا کہ خان صاحب اس طرح کیا کریں گے، یہ تو ابھی ڈرتے ہیں جی، وہ ہمیں عدالتوں میں جاتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کیا جائے گا، تو وہ فلاں فلاں میں نہ گرفتار کیا جائے۔ تو میں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، لیکن یہ بات وقت نے ثابت کیا، 4 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن اس شخص کا کوئی بھی ایک جو چیز ہے وہ بھی ایسی نہیں ہے جس میں اندر اس نے اپنی صحت کا بہانہ بنایا ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ویسے فٹ ہے جیسے وہ عام زندگی کے اندر۔ جو 75 سال کا ایک شخص ہو اور وہ اتنا دلیر ہو، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب مقتدر قوتوں کا جو ہے اس سے مقابلہ کرنے کی عوام کے اندر جو ہے میدان کے اندر ان کی قوت نہیں رہی ہے، تو وہ اس کو مختلف ہیلے بہانوں سے جو ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی اس کو پارٹی کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی چیئرمین شپ کو، اور لیکن یہ کہا جاتا ہے وہ چیخے گا اور وہ باہر بھاگنے کی استدعا کرے گا، لیکن اس نے تمام جو چیزیں اس کو ٹھکرا دیا ہے، اور معالج نے یہ کہا ہے، حیران کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل فٹ ہے، کسی قسم کا 75 سال کی عمر کے اندر بھی انہیں اس مشکل حالات کے اندر جو گزرا ہے کسی قسم کا کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ فرق نہیں پڑا، ان کی صحت کے اوپر وہ بالکل فٹ ہیں اور وہ تیار ہیں، کھڑے ہیں جو ہے وہ تمام جو یہ حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔
اور اگلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ باقی تمام معاملات کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں دیا، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ ایک تاریخ موجود ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہیں، اور آج کی جو دور جو گزر رہا ہے اس کے اندر تو بہت زیادہ جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ ایک ڈھال بنایا جاتا ہے، یا خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے ان کے خلاف۔ تو بشریٰ بی بی کی ایک آڈیو لیک ہوئی اپنے ذاتی وکیل لطیف کھوسہ کے حوالے سے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ ایک درار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو وہ اس کو بھی نہیں مانا گیا۔ وہ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی میرا ایک ذاتی معاملہ ہے، اور انہیں تصدیق کر دی ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے یہ غیر آئینی یا غیر قانونی بات ہے کہ کس طرح ٹیپ کی جاتی ہیں آپ کے موبائل جو فون جو ہیں۔ تو اس نے کہا وہ ایک کسی بھی کلائنٹ کا اور اس کے وکیل کا آپس کی گفتگو ہے، جو نجی گفتگو ہوتی ہے، وہ مشورہ ہوتا ہے اصلاح، جس کو اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو ہوتی ہے شیر افضل مروت اور دوسرے وکلا کے حوالے سے، شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے جذباتی آدمی ہیں، اس بات کو ماننا پڑے گا۔ وہ کچھ بات جو ہے 2 دن بعد کہنے والے جو پہلے کہہ دیتے ہیں، لیکن حالات ایسے تھے کہ ایسے شخص کو بھی جو ہے وہ ضرورت پڑی ہے، اور یہ ایک حکمت عملی بھی ہے، کیونکہ اب تمام جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ کسی کو نہیں ٹکنے دیا جا رہا، تو پھر شاید اب وکلا ایک ایسے بچے ہیں کہ جن کو بھاگ دوڑ دینا جو ہے وہ مناسب تھا، اور وہی ایک جو ہے ایک امید ہے کہ اس سیاسی کلچر کے اندر وہ بچا پائیں گے اس پارٹی کو، کیونکہ اس پارٹی کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو کہ ابھی تک تمام جو ان کی جو حربیں ہیں وہ ناکام دکھائی دیے ہیں۔ تو یہ کوئی درار نہیں ہے، اس طرح کے اختلافات جب اتنی بڑی پارٹی ہوتی ہے اس میں ہر شخص کی اپنی اپنی بلکہ ایک حیثیت قائم کام دکھانے کے لیے وہ ہوتا ہے ان کے درمیان اختلاف ہونا۔ اختلاف جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حسن ہوتا ہے کہ جمہوریت کا بھی اور معاشرے کا بھی۔ تو یہ تمام باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئندہ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، مجھے اخلاق صالح کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔